یمامہ کا سردار جب مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا، آقا کریم علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اپنے میٹھے پیار بھرے لہجے میں پوچھا کہ سناؤ سمامہ کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، یار اس کا کیسا حال ہوگا جس سے حضور اس کا حال پوچھ لے۔ اللہ اکبر، کوئی پوچھ لے نا کہ جناب آپ کا، کوئی استاد پوچھ لے، کوئی شیخ پوچھ لے تو بندہ کہتا ہے جی بس آپ کا پوچھنا ہی کافی ہے۔ تو یہ تو بھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن مقدر جاگ پڑے، بس حضور نے میٹھے لہجے میں پوچھا کہ سنا سمامہ کیا حال ہے؟ تو سمامہ نے 3 باتیں عرض کی، کہنے لگا میں یمامہ کا سردار ہوں، اگر میرے بدلے میں آپ کوئی فدیہ کوئی رقم لینا چاہیں تو پورے علاقے کا سردار ہوں تو میں رقم دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یمامہ کا سردار ہوں، عام شخص نہیں ہوں، میرے قبیلے والے میرے قتل کا بدلہ لیں گے، اور اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو نسلی آدمی ہوں، احسان فراموش نہیں پائیں گے، جو محبت کریں گے اس کا صلہ ضرور دوں گا۔ تینوں باتیں سنی اور میرے حضور مسکرا کے چل دیے۔ دوسرے دن پھر حضور آئے اور حضور فرمایا کہ سناؤ سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ پھر اسی لہجے میں 3 باتیں کر رہے ہیں، امیر آدمی ہوں، فدیہ لینا چاہیں تو قیمت ادا کروں گا، قتل کریں گے تو رائے گا نہیں جائے گا، میرے علاقے والے بدلہ لیں گے، معاف کر دو تو احسان فراموش نہیں پاؤ۔ میرے حضور پھر مسکرائے اور چل دیے۔ اللہ اکبر، کبھی تبلیغ ایسے بھی ہوتی ہے، یار اہم شخص ہے، پورے علاقے کا سردار ہے اور اب بندہ ہوا ہے، اب قید میں ہے، اس کو واضح نصیحت کی جائے، اس کو خطبہ دیا جائے، اس کو تبلیغ کی جائے۔ عکاظ کے میلے میں کھڑے ہو کے میرے تبلیغ کرنے والے رسول، ذوالمجار کی منڈی میں خطبہ دین دینے والے رسول، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے رب کا پیغام سنانے والے رسول آج تبلیغ نہیں کر رہے۔ شخص گھر میں آیا بیٹھا ہے، رسیوں میں بندھا ہوا ہے، سننے کے لیے بےتاب ہے، بات کرنا چاہتا ہے، لیکن کبھی تبلیغ ایسے بھی ہوتی ہے کہ حضور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر رب کی توحید کا خطبہ دیتے ہیں اور کبھی نگاہ کریمانہ سے مسکرا کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا دن حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور میں سمامہ کی رسیاں کھول دو، سمامہ کو آزاد کر دو۔ اللہ اکبر۔ رسیاں کھول دی گئی، سمامہ بن آسال سے کہا گیا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو سمامہ فرماتے ہیں کہ جب میں باہر جانے لگا تو اب دل کی کیفیت کچھ اور تھی، مجھے پتہ اب لگا آزاد اب نہیں ہوا، اب تو قید ہو گیا۔ فرمایا میں قدم باہر اٹھاتا ہوں لیکن میرے قدم مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں باہر گیا، ایک تازہ ندی بہ رہی تھی، وہاں پہ میں نے غسل کیا اور پھر واپس پلٹ کے آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ سمامہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، اب آپ جاتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ عرض کی حضور اب جانے کا رہا ہی نہیں، تیری تک کیا دعویٰ میں مرید ہو گئے۔ اللہ، مزہ تو اس بات کا نا، ہم تو 3 گھنٹے تقریر کریں تو لوگوں کے عقائد میں زبر اور زیر کا فرق نہ پڑے۔ اللہ، میرے حضور مسکرا کے دیکھ لیں، دل کے کفر ٹوٹ جاتے، وہ مسکرا کے دیکھ لیں تو دل کے کفر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ مانگا کرو مالک کبھی رات زندگی میں ایسی آئے وہ ہمیں مسکرا کے دیکھ لیں، یہ گناہوں میں لتڑی ہوئی زندگیاں مالک ہم کوشش کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن گناہ ہے کہ ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں، کبھی وہ مسکرا کے دیکھ لے تو ہماری زندگی کا سفر آسان ہو جائے۔ حضور میں سمامہ آپ کو تو چھوڑ دیا، آپ جاتے کیوں نہیں؟ عرض کی حضور اب جانے کا رہا ہی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر سمامہ بن آسال نے جو بات کہی وہ سننے والی ہے، کہا حضور اس سے پہلے کیفیت یہ تھی کہ سب سے برا شہر اگر کوئی لگتا تھا تو وہ شہر مدینہ لگتا تھا، اور اب دل کی حالت یہ ہے جنوں ویک کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے، تیری ساری خدائی وچوں ربا ایک شہر مدینہ ہے۔ کہا حضور اب تو سب سے پیارا شہر آپ کا شہر لگتا ہے، اور اب سب سے سونا چہرہ بھی آپ کا ہی سونا چہرہ لگتا ہے، اور اب دین بھی آپ کا ہی پیارا لگتا ہے۔ حضور ہاتھ آگے بڑھائیے نا، سمامہ بن آسال کو بھی کلمہ محمدی پڑھا دیجیے۔
اللہ اکبر. جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ کامیاب ہے، اور جو ان کی اتباع میں آ گیا وہ کامیاب ہے. اللہ اکبر. تو میں بات کر رہا تھا کہ نگاہ رسول بھی دلوں کے زنگ توڑ دیتی ہے. یہ مانگنے کی چیز ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ بھی نظر کرم کیجئے. جس طرح سمامہ بن